بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی طاقت سے آپ لوگ بے خبر ہیں۔ غربت کا خاتمہ، قرض کی ادائیگی کے لیے، ٹانگوں میں درد، کمر درد، فالج، شوگر، آدھے سر کا درد، اندرونی بیرونی ہر قسم کی بیماری جڑ سے ختم انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، سورۃ الفاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے ہی علاج نہیں بلکہ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے کوئی حاجت ہو وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حاجت درپیش ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھیے، دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور مشکل، پریشانی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی اور نہایت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور مختلف نام ہیں۔ اسے نماز میں ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ اس وجہ سے اس سورت کو السبع المثانی اور القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ سورت ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی اسی طرح کا مضمون ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا صرف اتنا حصہ پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کے فضائل جان کر آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ خوب اچھے طریقے سے ہو گیا ہوگا۔ اس کے ترجمے کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ یاد کر لیں، اور جب بھی نماز ادا کریں تو اس کے معانی پر لازمی غور کیا کریں، آپ کو اس کا روحانی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور برکات سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی طاقت، ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں، کمر میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں، آدھے سر میں درد ہو ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں، یا فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طریقے سے پڑھیں۔ ناظرین محترم، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، اور اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن تھیراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا کہنا ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں کہ شفائے کاملہ موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں وہ بتا رہے تھے انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی محسوس ہونے لگی تھی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی تھی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس تھا کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر کر 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، اور چند دنوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں الحمدللہ چستی پیدا ہو گئی، اور اب ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر وہ سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا، اور اب ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔
اور محترم ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور برکات سے بے شمار لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے کہ سورۃ الفاتحہ بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس صورت میں سورۃ الفاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت توریت، زبور، انجیل سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرأت کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں بھی اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ میں وسیلہ بنایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر قبیلے کے سردار کو دم کیا تو اسے صحت ہو گئی اور اس نے شکرانے کے طور پر 30 بکریاں دینے کا حکم کیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم مدینے پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ تو ناظرین محترم، اہل ایمان پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس صورت سے دم کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ام القرآن، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غم و پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کا تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اسی طرح حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ، چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا
اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام کی کافی تعداد موجود تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر وہ انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہ ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور آسمانوں اور کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ بھی دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہیں، کسی جگہ پناہ نہیں ملتی، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش میں ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر ہے جو کہ ان تمام مسائل کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں بھائیوں اور بہنوں، آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے، کوئی مہربان نہیں ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر اب زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ اس تصور میں بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب راحت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں درد رہتا ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو اور رات کے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اسے دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ کو چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر اسی چیز میں ڈال لیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سردی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں کسی کو کمر میں درد رہتا ہو، موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ لکھ کر اس کو روغن بادام سے دھو لیں، اور پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد کی شکایت رہتی ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے
اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورۃ الفاتحہ ختم کر دے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد میں آرام آ جائے گا، اور جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل، توجہ، یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے۔ اسی طرح میری کوئی بہن بیٹی اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سادہ پانی کے اوپر دم کریں، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو مسلسل 7 جمعراتوں تک یہ عمل کریں اور ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ اس عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو اور راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے، تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، یعنی جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو اور ہر روز کسی نہ کسی کی نظر کا شکار ہو جاتا ہو، تو اسے چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ ہر نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور بفضل باری تعالی نظر بد ہوگی تو وہ بھی اتر جائے گی اور بچہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح فالج سے مرض کے بچنے کے لیے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ ایک اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے، اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لے۔ ہر روز اس تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے زیادہ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے فضائل و برکات کو سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔